سلیمان ہمیشہ سے ایک طاقتور گدھا خریدنا چاہتا تھا جو اس کا سامان بازار سے اس کے گاؤں تک لے جانے میں اس کی مدد کرے۔ وہ ایک محنتی آدمی تھا لیکن اکثر بھاری بوجھ اٹھا کر لے جانے کے لیے اسے مشکل پیش آتی۔ ایک صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے مویشی بازار جائے گا جہاں ہر قسم کے جانور، گائیں، بکریاں، اونٹ اور سب سے بڑھ کر گدھے فروخت کیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بازار پہنچا اس نے مختلف قسم کے گدھے دیکھے، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا اور کوئی پتلا، لیکن ایک گدھے نے اس کی خاص توجہ حاصل کر لی۔ وہ ایک بڑا، مضبوط اور سرمائی رنگ کا گدھا تھا جس کے کان بار بار ہل رہے تھے۔ یہی میرے کام کا جانور ہے، سلیمان نے دل میں سوچا۔ وہ بیچنے والے کے پاس گیا جو ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص تھا۔ بابا جی، یہ گدھا کتنے کا ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ بوڑھے نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، یہ گدھا بہت خاص ہے، یہ طاقتور، وفادار اور سمجھدار ہے، میں تمہیں 200 روپے میں دے دوں گا۔ سلیمان نے تھوڑی دیر سوچا، پھر خوشی خوشی پیسے ادا کر دیے۔ گدھے کی رسی پکڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر سلیمان نے گدھے کی طاقت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک گیہوں کی بوری گدھے کی پیٹھ پر رکھی اور نرمی سے رسی کھینچی۔ چل بیٹا، چلتے ہیں، سلیمان نے خوشی دلی سے کہا۔ گدھا ہلا تک نہیں۔ سلیمان نے دوبارہ رسی کھینچی۔ چلو بھائی، زیادہ نخرے نہ دکھاؤ۔ گدھا وہیں جمع رہا۔ سلیمان حیران ہوا۔ اس نے گدھے کے قریب جا کر زور سے تالیاں بجائیں۔ چل بھائی، کام پر لگو۔ گدھے نے پلکیں جھپکائی لیکن 1 انچ تک نہ ہلا۔ اب سلیمان کو غصہ آ گیا۔ کچھ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے تھے۔ کریم، جو کہ گاؤں کا شرارتی لڑکا تھا، کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ سلیمان بھائی، یہ گدھا خریدا ہے یا پتھر؟ باقی لوگ بھی ہنسنے لگے، یہاں تک کہ بچے بھی چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ سلیمان کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ میں اس گدھے کو ضرور چلاؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ سلیمان نے گدھے کو چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اس کے پیچھے سے دھکا دیا۔ گدھے نے خود کو آگے جھکا لیا لیکن پھر بھی نہ ہلا۔ اس نے پوری طاقت سے رسی کھینچی۔ گدھے نے اپنے پیر زمین میں جما دیے۔ اس نے ایک تازہ گاجر گدھے کے سامنے رکھی۔ گدھے نے سونگا، منہ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شیر کی طرح دھاڑنے کی کوشش کی لیکن گدھے نے جمائی لے لی۔ کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ گاؤں کے لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے۔ کریم آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ سلیمان بھائی، شاید تمہارا گدھا خود کو گاؤں کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ اسے کیوں چلنا چاہیے جب وہ یہاں کھڑے کھڑے زندگی کا مزہ لے سکتا ہے؟ سلیمان غصے اور مایوسی سے بھر گیا۔ اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ گدھا خریدا تھا اور اب یہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ جب سلیمان ہار ماننے ہی والا تھا، بزرگ بابا نور اس ہجوم میں سے آگے بڑھے۔ وہ ایک سفید پگڑی پہنے، ہاتھ میں چھری لیے نرمی سے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بابا نور نے نرمی سے پوچھا۔ سلیمان نے گہری سانس لی۔ بابا جی، میں نے یہ گدھا خریدا کہ میرا بوجھ اٹھانے میں مدد کرے، لیکن یہ تو ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں ہر حربہ آزما چکا ہوں۔ بابا نور ہنسے۔ بیٹا، تم زبردستی کر رہے ہو اور گدھے ضد میں آ جاتے ہیں اگر ان پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن اگر تم نرمی اور محبت سے پیش آؤ تو وہ فوراً چل پڑے گا۔ سلیمان نے حیرانی سے کہا، نرمی اور محبت؟ مگر میں نے تو اسے کام پر لگانا ہے۔ بابا نور نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں ایک چال دکھاتا ہوں۔ انہوں نے گدھے کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور گدھے کو کھلایا۔ گدھے نے گڑ سونگا، ایک نوالا لیا اور پھر بابا نور کے ہاتھ کو چاٹنے لگا۔ پھر بابا نور نے آہستہ سے رسی کھینچی اور گدھا فوراً چل پڑا۔ سلیمان اور باقی سب لوگ بہت حیران ہو گئے۔ یہ کیسے کیا؟ سلیمان نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ بابا نور مسکرائے، گدھے بیوقوف نہیں ہوتے بیٹا، انہیں تم پر بھروسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تم زبردستی کرو گے تو وہ انکار کر دیں گے، لیکن اگر تم اس سے محبت اور عزت سے پیش آؤ تو وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ سلیمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے دن سے سلیمان نے بابا نور کی نصیحت پر عمل کیا۔ اب وہ گدھے سے چیخنے کی بجائے نرمی سے بات کرتا تھا۔ اب وہ اسے زبردستی دھکیلنے کی بجائے اس کا سر سہلاتا تھا۔ اب وہ اسے مارنے کی بجائے کبھی کبھار کوئی چھوٹا انعام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گدھا خود ہی سلیمان کا ساتھ دینے لگا۔ گاؤں والے حیران تھے
کریم نے حیرانی سے کہا، سلیمان بھائی تم نے کون سا جادو کر دیا؟ سلیمان مسکرایا، جادو کچھ نہیں، بس صبر اور محبت کی طاقت ہے۔ اب وہی ضدی گدھا سلیمان کا سب سے وفادار ساتھی بن چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، محبت اور صبر سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔